ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، ہم نے الاحسان جو حدیث شریف میں ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور حضوری اسے کہتے ہیں۔ حضرت جلال آبادی قدس الروح کو دیکھ کے میں نے سمجھا کہ حضوری کا عالم کیا ہوتا ہے اور الاحسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جب حضرت کو دیکھتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ حال تھا حضرت جلال آبادی قدس الروح۔ اور شعر پڑھا کرتے تھے، یک لحظہ غافل ازاں شاہ نباشی، شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی۔ فارسی کے بغیر مولوی کا کام نہیں بنتا، اور اگر کسی کو ڈھنگ کا مولوی ہی نہیں بننا، کاغذی مولوی بننا ہے، اس کے لیے تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ عالم کا کام نہیں بنتا فارسی کے بغیر، عجم عالم، عرب کی بات نہیں کر رہا۔ حضرت جلال آبادی پڑھا کرتے تھے، یک لحظہ غافل ازاں شاہ نباشی، شاید کہ نگاہ کنت آگاہ نباشی۔ طالب و سالک کے لیے ہے ذات باری تعالیٰ سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ رہو، کیا پتہ وہی لمحہ تمہیں نوازے جانے کا ہو، اور مولا اور مالک نے دیکھا ہے کہ بندہ تو غافل ہے، ختم ہو گیا معاملہ، وہی نوازے جانے کا تھا۔ وہ جیسے مثل میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ شب قدر کے موقع پر کوئی شخص، اس نے سن رکھا تھا کہ دعا قبول ہوتی ہے، تو لے کے بیٹھ گیا تھا کچھ کنکر پتھر لے کے بیٹھ گیا تھا، اے اللہ اسے سونا بنا دے، اے اللہ اسے سونا بنا دے، اے اللہ اسے، اور سونا بن جائے گا تو کتنی مہنگی چیز ہے، اسی سے کام بن جائے گا۔ اب جب دیکھا کہ سونا بنتا ہی نہیں، دیکھو نہ سمجھی اور نادانی، مایوس ہو گیا کوئی اللہ تعالیٰ کہ اے اللہ سونا نہیں بناتا تو اسے مٹی ہی بنا دے یا راکھ ہی بنا دے۔ وہی لمحہ دعا کی قبولیت کا تھا، سنا ہے واقعہ، جیسا کیسا بھی ہو اتفاق سے دعا قبول ہو گئی، مٹی یا راکھ بن گیا۔ ایک لحظہ غافل ازاں شاہ نباشی۔ طالب اور سالک قرب باری تعالیٰ چاہتا مانگتا ہے، ہر وقت ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ رہ، کیا پتہ وہی لمحہ تجھے نوازے جانے کا ہو اور تو غافل پایا گیا۔ ایسا ہوا، وہ تو بڑے واقعات ہیں۔ شیخ و مرشد کے قلب پر کسی کے لیے اجازت بیعت کا ورود ہوا، اب دکھلایا گیا تو غافل پایا گیا تو ختم قصہ۔ اگر جگہ ہوتا، بیدار ہوتا تو دولت و نعمت مل